السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے سبسکرائب ضرور فرمائیں اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 15 شوال المکرم۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضور نے نکاح فرمایا۔ وہ عقلمند، بلند اخلاق کردار والی خاتون تھی، زاہدانہ زندگی گزارتی اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھی۔ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی۔ انہیں حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ان کے مقابل نہ تھا۔ فقہی معلومات، ذہانت اور دانش مندی میں بلند مقام رکھتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی حکمت و دانائی اور عقل مندی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو حضور نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کی دینی غیرت سے عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ صدمے سے نڈھال ہیں، پہلے آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی احرام کھول دیں گے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کر کے احرام کھول دیا تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کی شرائط بدل نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے بھی اپنا احرام کھول دیا۔ ان کا انتقال شوال 59 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ہنر دیا ہے کہ جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 3 انگلیوں سے کھاتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ خلاصہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں تکبر کی سزا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اور خواہشات امیدواروں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہے اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور دن دور ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور دن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو ملے گی۔ ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوں پڑنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ کے موقع پر کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ فائدہ، جوں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستہ تم کو خدا کے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ سورہ نام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔